بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حصول برکت کے لیے مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مسلک حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد نبی ورسولا۔ لا تعداد تعریف اور صفت و ثنا کے لائق مالک لم یزل، خالق کائنات کے جس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان موجود ہے ہر چیز کو پیدا کیا، اور بے شمار درود و سلام اور رب تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوں حضور سرور کائنات، ختمی مرتبت، خاتم النبیین والمعصومین، حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر، کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ عزتیں اور اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوں حضور کے جمیع صحابہ کبار پر اور جمیع اہل بیت اطہار پر، کہ جن کی محنت شاقہ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کا نور عطا فرمایا ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے خصوصی کچھ اصول تھے جو عمیق نظری سے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے سے استنباط کر کے اور اخذ کر کے آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے اور ہماری جو نسلیں ہیں ان کا تعلق
دین متین کے ساتھ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ چونکہ معاشرے کی بہتری کا جو سب سے پہلا عنصر ہے اور سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ اگر ہمارا گھر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہماری اولاد بھی باہر جا کے معاملات جو ہے وہ درست نہیں کر پائے گی، کیونکہ انہوں نے جو تربیتی انداز کا پہلا جو اسکول اور مدرسہ تھا وہاں سے انہوں نے اچھی تربیت ہی نہیں لی اور نہ ہی ان کو اچھا علم جو ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ اس لیے والدین کے جو فرائض بنتے ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھنا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل کے معاشرے کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تقریباً 3 سال 3.5 سال، حد جو ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے تو ہم اس کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، اور اس میں پتہ نہیں وہ پہلے پلے گروپ ہوتا ہے، پھر نرسری ہوتا ہے، پری نرسری ہے، نرسری ہے، پھر کنڈر گارٹن ہے، پھر اس کے بعد 1 2 3 4 5 آگے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، بچے کو اسکول داخل کروا کے ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، اب ہم بالکل بری ہیں۔ تو یہ بات بالکل بچگانہ سوچ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اندر والدین کی بچوں کے ساتھ اور بچوں کی والدین کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، اس کا معیار اور انداز یہ ہونا چاہیے کہ بچے کی ذات میں ہر وہ چیز نظر آنی چاہیے جو اس کے والدین کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کی تربیت ہو کہ قرب پایا جائے، صحبت اچھی ہونی چاہیے اور اعمال جو ہے وہ درست ہونے چاہیے، تو پھر جو ہے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو خود اس لیول میں کہ جس لیول میں ان کو ہماری اشد ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی تربیت کو ادا کریں، ان کو سارے اصول سکھائیں، ان کو سمجھائیں، پڑھائیں، لکھائیں، اس عمر کی جو لیول ہوتا ہے، جو ایج ہوتی ہے، اس میں ہم خود اپنے بچوں کو خود سے جدا کر دیتے ہیں۔ وہ جو دودھ پینے کی دعا ہے وہ بھی ٹیچر سکھا رہی ہے، گھر میں داخلے کا طریقہ جو ہے وہ بھی ٹیچر ہی بتا رہا ہے، اگرچہ ٹیچر کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یہ جو لیول ہے عمر کا، اس عمر کے اندر سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ یا والد اپنے بچے کو سکھاتا یا پھر والدہ اپنے بچے کو سکھاتی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جیسے جیسے بچہ پروان چڑھتا ہے، وہ میٹرک لیول میں جاتا ہے، وہ ایف اے میں، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی، جب اوپر چلتا جاتا ہے تو مزید والدین اور اس کے ریلیشن کے اندر مزید فرق پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر قاری صاحب جانے، پھر جناب کو مولوی صاحب جانے، پھر کوئی پیر جانے، پھر جناب کوئی محلے کا جو عزت دار بندہ ہے، جو اللہ کا نام لینے والا ہے، وہ جانے، پھر ہمارا بچہ جانے، وہی ہمارے بچے کے لیے دعا کرے گا تو پھر ہی کچھ بنے گا۔ تو جس وقت ہمیں خود اپنے بچے کو اپنے قریب رکھنے کی ضرورت تھی، ہم نے جب اپنے بچے کو اس وقت اپنے سے جدا کیا، تو آج ہمیں پھر یہ منہ دیکھنا پڑا کہ ہم اپنے بچوں کو جب بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو وہ پھر آگے سے ہمیں انسلٹ ہماری کرتے ہیں اور ہمیں اس انداز سے بیہیو ہمارے ساتھ ان کا ہوتا ہے کہ جیسا بیہیو ہم کسی پرائے کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک تعلق جو تھا یہ سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، جو آج ہم نے اس کے اندر ایک لچک چھوڑ دی اور ایک جو ہے اس کے اندر ہم نے فرق پیدا کر دیا ہے۔ تو بچوں کو سب سے زیادہ پوائنٹ نمبر 1 جو ہے، جو پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آج کے مختصر وقت کے اندر، جو آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز بڑے ممد و معاون ثابت ہوں گے اور آپ کے لیے بڑے بہتر ثابت ہوں گے ان فیوچر آئندہ زندگی کے اندر۔ جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، جن کی اولادیں اب جوان ہو چکی ہیں، وہ تو اپنا عمل گزار چکے ہیں، لیکن اب آگے جو جنریشن آ رہی ہے ان کے حوالے سے ہمیں کچھ لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ پھر کہیں جا کے آج
کی تربیت جو ہے وہ پھر کچھ سالوں کے بعد ہمیں جا کے نظر آئے گی، تو پھر پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ العزیز دین متین کا جھنڈا جو ہے وہ لہر جائے گا اور ہر طرف اسلام کا قانون نافذ ہو جائے گا۔ لیکن وہ تب ہوگا کہ جب بچوں کو سکھانے کا وقت تھا، اس وقت ہم سکھائیں گے تو پھر ہمیں اس کا ثمر جو ہے وہ ان فیوچر مستقبل کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جس پہ بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، وہ سب سے پہلا ہے کہ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے۔ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کی مصروفیت ہے، ہر بندے کے لیے ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، آنا جانا، کمائی کے اخراجات گھر کے پورے کرنے، کمائی کے معاملات ہیں، پھر لین دین کا سلسلہ ہے۔ وہ سارے جو واقعات ہیں، جس طرح آپ ضروری سمجھ کے ان کو وقت دیتے ہیں، اسی طرح کم از کم یہ اپنی اولاد کو بھی وقت دیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کہ جس کا ثمر آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ دنیاوی جو دولتیں ہیں، آپ نے کام کر لیا، پتہ نہیں مالک جو ہے وہ پیسے دے گا کہ نہیں دے گا، یا پتہ نہیں مزدوری پوری ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن اولاد کے ساتھ جو کیا ہوا معاملہ ہے، یہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ جب آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا ثمر ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ آج اولادیں کیوں اپنے والدین سے جدا ہے؟ صرف اسی لیے جدا ہے کہ جب انہیں وقت کی ضرورت تھی تو انہیں وقت نہیں ملا تھا، نہیں دیا گیا تھا، جس لیے آج جو ہے، جس کے لیے آج فرق جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے بچوں کو ٹائم دے۔ سارا دن باپ جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے گھر آیا تو شام کے وقت آ کے نہ منہ دھویا، نہ لباس چینج کیا، نہ ہاتھ اپنے دھوئے، تھک ہار کے آ کے بستر پہ لیٹ گیا۔ اب آپ کا بچہ تو یہ نہیں جانتا نا کہ میرا باپ تھکا ہارا ہوا آیا ہے، اس نے تو باپ کی کمپنی لینی ہے، اسے تو باپ کی صحبت چاہیے۔ اب باپ جو ہے وہ آ کے لیٹا، اس نے جناب ٹی وی کا ریموٹ پکڑا، ٹی وی لگایا، چینل چل رہا تھا، خبریں دیکھنے لگا۔ جی میرا خبر دیکھنے کا ٹائم ہے۔ وہ بچہ آیا، بچے نے آ کے باپ سے بات کرنا چاہیے، یا بچے نے باپ پاس بیٹھنا چاہا۔ یہ چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، پہلے دن سے لے کے 10 سال کی عمر تک کا جو بچہ ہے، اس سے بڑے کی میں بات نہیں کر رہا، یہ 10 سال کی عمر کی یہ جو ایج، اس لیول کا جو بچہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آیا، اس نے آ کے باپ سے بات کرنا چاہی، باپ کی کمپنی لینا چاہی، باپ کے پاس بیٹھنا چاہا، کچھ کھیل کود کرنا چاہا۔ تو باپ نے کیا کیا؟ زوجہ جو تھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی، آواز دی کہ بھائی اس بچے کو دور لے جاؤ، میں نے ابھی خبریں دیکھنی ہے۔ جیسے اس نے پورے ملک کا ٹھیکہ اس باپ نے خود لیا ہوا ہے جس کو بچے کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ خبر دیکھے گا، اس کے اوپر سوچے گا، پتہ نہیں اس کو 10 منٹ کے بعد وہ خبر یاد بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اس نے جو بچے کو خود سے دور کیا ہے، اس کا پھر اس کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بچے کو کمپنی دینی چاہیے، بچے کو قریب کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اچھے انداز میں، بہتری کے ساتھ اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے۔ نمبر 2، پچھلے جمعے کے اندر بھی یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں چاہتے نا کہ آپ کا بچہ آپ سے جھوٹ بولے، تو کم از کم آپ اتنا ضرور کریں کہ آپ اگر جھوٹ بول بھی رہے ہیں تو کم از کم، پہلی تو بات یہ ہے کہ بولنا ہی نہیں چاہیے، اتنی خطرناک بیماری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سچائی جو ہے یہ بندے کو نجات دلا دیتی ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ ہر بیماری اور ہر گناہ کی یہ جڑ جو ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن کم از کم اگر آپ اپنے گھر کو پرسکون اور اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں سے اچھائی کی امید کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے ضروری بات دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نہ تو بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں، نہ ہی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولیں۔ یہ میں نے پچھلے جمعے بھی ڈسکس کیا تھا۔ باپ گھر میں موجود ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور باپ بیٹے کو یہی سمجھا رہا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور باہر دستک ہو رہی ہے، بچہ کہتا ہے بابا باہر کوئی آیا ہے۔ اب باپ یہ بات کہتا ہے بیٹا جاؤ جا کے دیکھو، اگر میرا پوچھے تو کہنا کہ ابو گھر نہیں ہے۔ درس یہ چل رہا ہے کہ بیٹا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور خود ہی بچے کو یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ باہر ان کو بتا دینا کہ ابو گھر نہیں ہے۔
تو یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اس انداز سے بھی یہ تمام تر جو ہیں ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو کسی بھی لحاظ میں اپنے بچوں کے سامنے کم از کم جھوٹ نہ بولے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی جگہ پہ جھوٹ نہ بولے۔ اگر آپ کے سر کے اوپر تلوار، ننگی تلوار بھی لٹک رہی ہے تو تب بھی کوشش کرے کہ جھوٹ سے اجتناب کریں۔ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ والدین آپس میں بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں۔ کوشش کریں جو کچھ بھی معاملات ہیں، عقل بندے کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ دی ہے عورت کی بنسبت، وہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو ٹیکل کر سکتا ہے، نبھا سکتا ہے، اور اس انداز سے اپنے گھر کے اندر رہیں کہ کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں۔ اگر آپ بچوں کے سامنے جھگڑا کریں گے تو وہاں پر اور تو جو نقصان آپ کو ہوں گے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں ایک نقصان جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہوگا کہ والدین سے اپنے بچوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ وہ بلیو نہیں کریں گے، بھروسہ نہیں کریں گے اپنے والدین کے اوپر، کہ جو اپنے خود کے معاملات کو اچھے انداز سے نہیں نبھا سکتے وہ اولاد کے معاملات کو کیسے نبھائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں۔ اگر کوئی بات ایسی ویسی ہو ہی جاتی ہے تو علیحدہ ہو جائے، کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو نبھائیں۔ آپ کا بچہ، یہ یاد رکھیے گا، پہلے دن سے لے کے 10 سال کی عمر تک بچے کی پوری توجہ اپنے والدین کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس کو ایویں بس افسانوی حیثیت نہ سمجھے کہ یہ ایویں بس خواب کی باتیں ہیں، یہ حقیقت میں ذکر کر رہا ہوں، اور میں نے خود اس چیز کا بڑا مشاہدہ کیا ہے۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے تو اکثر گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا تو ہم آپس میں ناراض بھی ہو جائیں یا کچھ تلخی ہو جائے تو وہ بار بار ہمیں آوازیں دیتا رہتا ہے، بار بار آوازیں دیتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے چپ چپ۔ یہ میں خود اپنی آپ بیتی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی 3 سال اس کی عمر نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو جو ہے اس انداز سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اولاد کے سامنے اپنے جھگڑے کو کبھی بھی نہ رکھیں، کوشش کریں کہ ان کو ذرا سائڈ پہ ہو کے اچھے انداز کے ساتھ اس کو رفع دفع کریں اور معاملات اپنے ٹھیک کریں، چونکہ بچے کی توجہ آپ کی ذات کے اوپر ہوتی ہے۔ نمبر 4، ماں کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کے دل میں اپنے باپ کا احترام پیدا کرے۔ یہ ماں کے لیے ضروری ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو یہ درس دیں کہ بیٹا آپ نے کل کو اپنے گھر میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آپ کے معاملات آگے چلنے ہیں، چونکہ ایک دنیاوی معاملات ہیں اور اخروی معاملات بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں، یہ ایک نظام کائنات ہے، یہ سارے سلسلے چلنے ہوتے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو اس بات کا یہ ترغیب دے کہ بیٹا کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے دل کے اندر آپ کے شوہر کا احترام ہو۔ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے دل کے اندر اپنے شوہر کا، بچے کے والد کا احترام جو ہے وہ ضرور پیدا کرے، اور بچوں کے سامنے والد کی کبھی شکایت نہ کرے۔ تیرا باپ کرتا کچھ نہیں ہے، کماتا کچھ نہیں ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، میں کیسے تمہیں فلاں چیز لے کے دوں۔ کسی اچھے انداز کے ساتھ اپنے بچے کو یہ باتیں بتائیں۔ جب آپ کا گھر جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گا تو اللہ رب العزت آپ کے رزق کے اندر بھی برکت پیدا فرما دے گا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بلکہ مشاہدہ بھی کیا ہوا ہے، پنجابی کے کہاوت ہے، جتھے کل کلندر وسے اوتھے گھڑیوں پانی نسے۔ جس گھر میں ہر وقت جو ہے وہ اس انداز میں گفت و شنید ہونی ہے، جھگڑا ہوگا، کھہ بکھہ ہوگی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہوگا، تو وہاں پر کیسے برکت آ سکتی ہے؟ رحمت کے فرشتے وہاں پر کیسے آئیں گے؟ تو لہٰذا چونکہ وہاں پہ بے ادبیاں ہوتی ہیں اور ایک شوہر اور بیوی کا جو آپس میں پاک رشتہ ہے، تعلق ہے، اس میں خرافات پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے جو ہے یہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر جو ہیں اپنے ان کے باپ کی محبت اور احترام کو ضرور پیدا کریں۔ نمبر 5، کوشش کریں کہ بچوں کو خوش رکھیں، بچوں کو خوش رکھیں، ان کو ہنسائیں، ان کو کھلائیں اور ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں، لیکن ایک لیول میں رہ کے۔ اپنے باپ کا جو ایک منصب ہے اس سے نیچے نہیں آنا۔ یہ بچہ آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کھیل کود کر رہا ہے، تو اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں۔ باپ کا جو ایک ادب اور احترام ہے وہ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اس انداز سے جو ہے اپنے بچوں کو فرحت بخشے اور ان کو خوش رکھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بچے، جو والدین بچپن کے اندر اپنے بچوں کے دماغ کو خوش رکھتے ہیں
اور ان کو فرحت پہنچاتے ہیں، وہ بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ جب ان کا وقت آتا ہے تو وہ اتنے مطلب کہ بااعتماد ہو جاتے ہیں، اتنے کامیاب ہوتے ہیں، اتنے لائق فائق بچے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو بھی بڑی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اور دنیاوی معاملات کو بھی بڑی دور اندیشی کے ساتھ جو ہے وہ نبھاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ خوش رکھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مکمل سیرت مطہرہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور کامیاب نمونہ ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھلاتے تھے، ان کے ساتھ مطلب کہ کھیلتے تھے، پیار فرماتے تھے، لیکن جو نانا کا درجہ تھا وہ بھی حضور نے قائم رکھا تھا۔ وہ حضور کا ادب بھی کرتے تھے، لیکن حضور کے ساتھ وہ پھر کھیل کود بھی کیا کرتے تھے۔ حضور کے ساتھ شفقت کا انداز بھی، ان کا اظہار جو ہے بڑا قیمتی اور بڑا اچھا ہوتا تھا۔ تو بچوں کو کوشش کیا کریں کہ خوش رکھا جائے، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے۔ اگر بچہ جو ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر جا رہا ہے تو آپ بڑے اچھے انداز کے ساتھ، بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ بچے کو سمجھائیں، بچے کو بتائیں یہ بات کہ بیٹا یہ نہ تمہارے رب کو پسند ہے، نہ جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نہ تمہارے نبی کو یہ پسند ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے جو پچھلے جمعہ کے اندر میں نے ذکر کی تھی کہ سب سے پہلے قرآن و سنت کی محبت بچے کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر جو ہے وہ بچے کے سامنے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف پیش کریں گے تو اس کو پتہ ہوگا کہ جب میں نے اپنی حد سے کراس کرنا ہے تو پھر میرے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 اور بڑا ضروری پوائنٹ، اپنے بچے کو بد دعا نہ دیں، بد دعا نہ دیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ جی میرا بچہ باغی ہو چکا ہے اور وہ سرکشی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، اپنی مرضی سے سارے معاملات کرتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو گیا تھا، اس وقت کی بات ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ جب وہ بچپن میں تھا کہیں تم نے اپنے بچے کو بد دعا تو نہیں دی؟ اس نے کہا دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو کوئی جادو نہیں ہو گیا، نہ اس کے اوپر کوئی تعویذ ہوا ہے، نہ کسی نے دم کیا، نہ کوئی نظر ہے، یہ تمہاری بد دعا کا اثر ہے جو آج اس کی تربیت کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تو ایک بچہ جب چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک والدین کہتے ہیں جا اللہ کرے تیرا کھانا خراب ہو جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو یہ بد دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بچوں کو کبھی بھی بد دعا نہ دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس طرح ایک امت کے لیے یا ایک امتی کے لیے اس کے نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جس قبولیت کی حیثیت رکھتی ہے، اولاد کے حق میں والد کی دعا وہی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ والد کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو جب آپ بد دعا کریں گے اپنے بچے کے لیے تو جیسے آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، بچے کے حق میں آپ کی بد دعا بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اس لیے بچوں کو بد دعا کبھی بھی نہ دیں، یہ بڑا اس کا عجیب قسم کا تاثر جو ہے وہ طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ نمبر 7، بچوں کے لیے دعا کریں، خود دعا کیا کریں۔ پیر صاحب سے دعا کرواتے ہیں، استاد سے دعا کرواتے ہیں، مولوی صاحب سے دعا کرواتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کروانی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی دعا لینی چاہیے۔ لیکن بچے کے لیے جو سب سے بڑا پیر اور پہلا پیر ہے جو بچے کی طبیعت کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے وہ اس کا اپنا باپ ہے۔ تو خاص طور پہ اپنے بچوں کو اپنی دل کی تہوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں ان دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اپنے بچوں کو خود دعائیں دیا کریں، اور نماز کی حالت میں سجدے کی ادائیگی کے اندر، بلکہ دعائیں نیمِ سحر جس کو کہا جاتا ہے، تہجد کے وقت جو بابرکت اور قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ان گھڑیوں کے اندر تو خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بڑی قریب ہو کے سنتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کیا کریں، لوگوں سے کرواتے ہیں خود بھی کیا کریں، اور یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے۔ نمبر 8، بچوں کو کھیلنے کا موقع دینا چاہیے، پچھلے جمعہ کے اندر بھی ذکر کر دیا تھا۔ نمبر 9، بچے کی غلطی کے اوپر اسے فوراً نہ ڈانٹیں۔ بچہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا، اس کو احساس دلوائیں کہ بیٹا تم نے غلط کیا ہے، فوراً نہ ڈانٹیں۔ اچانک والد باہر سے آیا، ایک بچے نے کہا جی بابا مجھے میرے بھائی نے اس طرح سے تھپڑ مار دیا ہے، یا مجھے فلاں ایسے تکلیف ہو جائی ہے، باپ نہیں پوچھتا تم نے مارا ہے، تھپڑ رسید کر دیتا ہے اس کے منہ کے اوپر۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جب ایک بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا دوسرے بچے کو مزید اس کے اوپر شی اور بڑھاوا ملے گا، اور اس سے جھوٹ اور نفاق کی عادت بچے کے دل کے اندر پیدا ہوگی کہ میں نے اپنے باپ کو بس وہ اشارہ دے دینا ہے، انہوں نے فلاں بچے کو مار دینا ہے،
تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، فوراً بچوں کو نہ ڈانٹے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، باپ جو ہوتا ہے یہ جج ہوتا ہے اپنے گھر کا، اپنے گھر کی عدالت کا باپ جو ہے وہ جج ہوتا ہے، ماں وکیل ہوتی ہے۔ تو جن عدالتوں کے وکیل اور جج بگڑ جاتے ہیں اس رعایا کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر، جہاں پر فیصلے انصاف کے ساتھ نہیں ہوتے نا، وہاں پھر ظلم پیدا ہوتا ہے، وہاں پر بربریت پیدا ہوتی ہے، قتل و غارت کے معاملات سر انجام دیے جاتے ہیں، چوری، فساد، دھنگا اور جناب ڈاکہ زنی، اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ نمو پکڑ لیتی ہیں، پرورش ان کی ہوتی ہے جن عدالتوں کے جج کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ایک جج ہیں اپنے گھر کی عدالت کے، آپ کی زوجہ، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی اپنے گھر کے لیے وہ ایک وکیل کی حیثیت رکھتی ہے اور اولاد رعایا ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے اوپر فیصلہ آ جائے تو اگلے بندے کو موقع دے، وہ بھی اپنے بارے میں سچ بتائے، دوسرا بچہ بھی سچ بتائے۔ جب باپ اس انداز سے فیصلہ کرے گا اپنی اولاد کے اندر، تو پھر کل کو جب بچہ کوئی جھوٹ بولنے لگے گا یا کسی کے اوپر الزام لگانے لگے گا تو سوچے گا کہ میرے باپ نے تحقیق کرنی ہے، اور اگر میری غلطی نکل آئی تو مجھے پنشمنٹ ہوگی، مجھے جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ لہذا اس لیے فوراً اپنے بچوں کے اوپر ایکشن نہ کریں مارنے کے لیے، بلکہ ان کو وقت دے، ان کو موقع دے۔ غصہ آیا ہوا ہے، ذرا لیٹ جائیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقے بتائے ہیں، وضو کریں، پانی پئیں، اگر نہیں ٹھیک ہو رہا معاملہ، عقل جو ہے وہ فرحت نہیں پا رہی تو پھر بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ کے بھی سکون نہیں ہے تو پھر لیٹ جائیں، تو اپنے پہلو کے اوپر لیٹے اور اللہ کو یاد رکھے، انشاءاللہ العزیز آپ کا غصہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا۔ یہ غصہ بہت بڑی بیماری ہے۔ عقل کا جو برتن ہے نا، جس برتن کے اندر عقل موجود ہوتی ہے، یہ اس کے نیچے اس کی آگ جلتی ہے، اور جب اس کو مزید طاقت مل جائے تو پھر وہ عقل کے جو برتن کے اندر جو عقل پڑی ہوئی ہے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت اور نور ہے، وہ فوراً یہ جلا دیتی ہے، بندے کی عقل اندھی ہو جاتی ہے، پھر بڑی ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی غلطیوں کے اوپر فوراً ایکشن نہ لیں، بلکہ ان کو احساس کا موقع دے کہ آئندہ جو ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 10، بچے کو بڑے پیار کے ساتھ اگر ڈانٹنا بھی ہے تو ڈانٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سوٹا پکڑ کے جناب پیچھے چڑھ جائیں، مار مار کے اس کی ہڈیاں جناب قیمہ بنا دیں یا اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ نشان ڈال دیں۔ ڈانٹنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، ڈانٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کی طبیعت اور اس کی نوعیت کے حساب سے اس کے ساتھ تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کیا جائے۔ جب آپ کا بچہ ڈنڈا کھانے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا تو آپ اس کو کیوں ڈنڈا ماریں گے؟ جب آپ کا بچہ تھپڑ کھانے کی حیثیت نہیں رکھتا، اتنا نرم اس کا چہرہ ہے کہ آپ تھپڑ لگائیں گے تو اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان چھپ جائیں گے، تو آپ اپنے بچے کو تھپڑ کیوں مار رہے ہیں؟ اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں۔ آپ کے لہجے کے اندر تھوڑی سی کرخت رویہ آپ کا ہونا چاہیے، لیکن آپ کی زبان سے مٹھاس ہی نکلنی چاہیے، آپ کی آنکھ میں روب ہونا چاہیے، اور اس انداز سے اپنے بچے کو سنجیدگی کے ساتھ ڈانٹنا چاہیے، نہ کہ ڈنڈا پکڑ کے جناب اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر